أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے ایک مرتبہ پھر روشنی پڑھیں اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ بحمد و ثناء اللہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام مہمانان گرامی میری مراد جناب محترم جاوید اقبال آوان صاحب اور محترم المقام فخر سادات جناب سید طارق حسین شاہ صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ موہڑا شریف اور ان کے علاوہ دیگر معزز شخصیات جو میری ریکویسٹ پر عرض پر اس محفل میں تشریف لائے محترم جناب راجہ مجاہد جلال صاحب اور محترم جناب گلزار احمد صابری صاحب پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کے قائدین تشریف فرما ہے فردن فردن نام لوں کافی وقت درکار ہے ان تمام کا مشکور ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اس محفل کی حاضری پر جزائے خیر عطا فرمائے اور آسپرو پلگو سے جامع مسجد المصطفیٰ آسپرو پلگو کی کمیٹی کے صدر جناب شاہد اقبال صاحب میرے بڑے پیارے دوست بھائی غلام مصطفیٰ صاحب تشریف لائے اور ان کے علاوہ اور بھی دور دراز سے افراد تشریف لائے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ٹھیک 8:30 بجے انشاءاللہ عزیز میں گفتگو ختم کر دوں گا کیونکہ آج ہم نے یہ روایت شروع کر دی ہے 8:30 بجے نماز کا ٹائم ہے انشاءاللہ 8:30 بجے اذان ہوگی نماز ہوگی ایک دو محبت کی باتیں سرکار کے ذکر کی باتیں جس سے ہمارے ایمانوں کو جلا ملے ایمانوں کو تازگی ملے اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت نصیب ہو آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہانہ محفل 11ویں شریف جو ہوتی ہے یہ آستانہ عالیہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کے متوسلین مریدین و عقیدت مندان مل کر ماہانہ اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس کاوش کو ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے. کہاں تشریف فرما ہے؟ ذرا بولنا ہے, کہاں تشریف فرما ہے؟ سبحان اللہ. قربان جائیں, نہ حضور جیسا کوئی خطیب, نہ ان کے منبر جیسا کسی کا منبر. وہ منبر بھی بے مثال, وہ خطیب بھی بے مثال, وہ مسجد بھی بے مثال, وہ امام بھی بے مثال, وہ مقتدی بھی بے مثال. اس امام جیسا امام کوئی نہیں, ان مقتدیوں جیسے مقتدی کوئی نہیں, اس مسجد جیسی مسجد کوئی نہیں, اس مصلی جیسا مصلی کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام وہ ہے جو نبیوں کا امام ہے. امام وہ ہے جو نبیوں کا امام ہے, اور مقتدی وہ ہے جنہیں رب کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں, تم مجھ سے راضی, میں تم سے راضی. اور اس مسجد جیسی کوئی مسجد نہیں, اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا میری مسجد کی شان یہ ہے, اس مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں آ کر جو ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں 50,000 نمازیں ادا کرنے کا ثواب درج کرتا ہے. یہ ایک حدیث ہے کہ جو ایک نماز مسجد نبی میں آج بھی پڑھے اور قیامت کی صبح تک جو مدینہ پاک میں آئے اور مسجد نبی شریف میں ایک نماز ادا کرے 50,000 نمازوں کا ثواب. لیکن ایک روایت اور بھی ہے, کچھ محدثین کچھ عاشقین فرماتے ہیں کہ نہیں, ثواب اس سے بھی زیادہ ہے, ثواب اس سے بھی زیادہ ہے. اور ان کے پاس دلیل کیا ہے, وہ کیسے کہتے ہیں کہ ثواب اس سے زیادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے دعا فرمائی تھی, حضور نے دعا یہ فرمائی تھی کہ یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے کو عطا فرمائی ہیں, حضور نے دعا کی یا اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے کو عطا فرمائی ہیں اس سے دگنی برکتیں میرے مدینے کو, اس سے دگنی برکتیں میرے مدینے کو عطا فرما. اور مکے میں مسجد حرام کے اندر اگر ایک نماز پڑھے, اللہ کے گھر کے اندر بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھے, حدیث میں آتا ہے 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے. تو عاشقین کہتے ہیں جب حضور نے یہ دعا کر دی اللہ میرے مدینے کو مکے سے دگنی برکتیں عطا کر, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے دعا کرنے والا اللہ کا محبوب ہو اور دعا قبول نہ ہو, دعا رد ہو جائے. جب حضور نے دعا کر دی تو یقیناً اگر حرم میں 1,00,000 کا ثواب ہے تو مسجد نبی میں 2,00,000 کا ثواب. وہ امام بھی بے مثال, وہ مقتدی بھی بے مثال, وہ مسجد بھی بے مثال, وہ منبر بھی بے مثال. منبر کیسے بے مثال؟ سبحان اللہ. فرمایا ما بین بیتی ما بین بیتی و منبر. لوگوں سن لو, میرے حجرے میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے نا, اس کی شان سمجھو. یہ شان کسی مولوی نے نہیں بیان کی, کسی پیر نے نہیں بیان کی. یہ مقام اس جگہ کو کسی مولوی نے, یہ چند لوگوں نے مل کر نہیں دیا. یہ مقام اس جگہ کو اللہ نے دیا. اور اگر آپ میں سے کوئی کہے یہ اگر اللہ نے دیا ہے تو قرآن سے کیا دکھاؤ. کوئی بندہ اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے نا کہ اگر اللہ نے یہ مقام اس جگہ کو دیا ہے کہ حضور کے حجرہ پاک سے لے کر حضور کے منبر تک
کا جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے یہ مقام دیا تو پھر قرآن سے دکھاؤ، کوئی کہہ سکتا ہے نا، پھر قرآن کی کس آیت میں یہ ہے؟ یہ تو حضور نے فرمایا، تو جواب اس کا یہ ہے نادانو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی کی زبان سے جو بھی اعلان ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہم اپنے محبوب کی زبان پر وحی فرما دیتے ہیں۔ ہمارا نبی اپنی مرضی سے نہیں کبھی بولتا، ہمارا محبوب اپنی خواہش سے کوئی اعلان نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں، یہ بات بڑی غور سے سنیں، حضور جب بولتے ہیں، حضور جس وقت بولتے ہیں اور حضور جو بولتے ہیں، خدا کی قسم وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کو بڑا شوق تھا حضور کی باتیں درج کرنے کا، ان کو بڑا شوق تھا، وہ ہر وقت حضور کے ساتھ ساتھ رہتے، ساتھ اٹھتے، ساتھ بیٹھتے، حضور ادھر زبان مبارک سے بات نکالنی شروع کرتے، وہ لکھنا شروع کرتے، وہ درج کرنا شروع کر دیتے۔ اور کچھ صحابہ نے، یعنی کہ وہ ہر حال میں جو بھی بات ہوتی وہ لکھ لیتے، اور کچھ صحابہ نے مل کر انہیں روکنے کی کوشش کی، انہیں کہا، اس صحابی کو کہا کہ ہر وقت نہ لکھا کر، کوئی بات لکھنے والی ہوتی ہے، کوئی نہیں لکھنے والی ہوتی۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں اور کبھی آقا علیہ السلام غصے کے موڈ میں بھی ہوتے ہیں، اور غصے میں جو کلمات حضور فرماتے ہیں تم وہ بھی لکھ لیتے ہو، وہ نہ لکھا کر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا، حضور کو اس بات کا پتہ چلا کہ کچھ میرے صحابہ نے اس کو یہ بات کہی ہے، تو آقا علیہ السلام نے انہیں بلایا، اور بلا کے حضور نے فرمایا واللہ عزت ربی، مجھے اس رب کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد کی زبان سے کوئی نرمی کی حالت میں بات نکلے یا سختی کی حالت میں بات نکلے، جو بات نکلتی ہے وہ وحی خدا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ تو حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو پھر مسجد بھی بے مثال ہوگی، مسجد نبوی میں جنت ہے۔ مکے میں جاؤ، کعبے کا طواف کرو، حجر اسود کو چومو، عرفات میں جاؤ، منا میں جاؤ، مزدلفہ جاؤ، محنتیں کرو، مشقتیں کرو، تھک جاؤ، صفا مروہ کی سعی کرو، بھاگتے پھرو، مولا کیا دے گا؟ جنت دوں گا۔ مولا کیا دے گا؟ جنت دوں گا۔ مولا منا میں جاؤں کیا ملے گا؟ جنت دوں گا۔ قربانی کروں کیا دے گا؟ جنت دوں گا۔ مولا تیرے گھر کے پھیرے لگاؤں کیا دے گا؟ فرمایا جنت دوں گا۔ مولا بار بار عمرے کروں کیا دے گا؟ جنت دوں گا۔ کب؟ فرمایا مرنے کے بعد، مرنے کے بعد جب مدینے پہنچے، جب مدینے پہنچے، یا اللہ یہاں کیا حکم ہے؟ اے میرے آقا،
آپ کے گھر میں آئے ہیں، آپ کے در پہ آئے ہیں، آپ کے روزے پہ آئے ہیں، کیا ملے گا؟ فرمایا جنت. کب؟ فرمایا ابھی. فرمایا ابھی. کوئی بندہ جو اس بات کا انکار کرے یا اس میں شک بھی کرے کہ نہیں ویسے کہہ دیا ہے، ویسے کہہ دیا ہے جنت نہیں ہے، اگر کوئی ایسا بھی سوچے تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ اس نے انکار زبان مصطفیٰ کا کیا ہے، اور پھر زبان مصطفیٰ کا جو انکار کرتا ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ فرمان خدا کا انکار کرتا ہے، وہ وحی خدا کا انکار کرتا ہے. حضور تشریف فرما ہے منبر شریف کے اوپر بڑی شان کے ساتھ. سبحان اللہ، قربان جائیں جن کی باتوں میں اتنا سرور ہے، ان کی محفلوں میں کتنا سرور ہوگا. آج 1450 سال بعد جن کی باتیں شروع ہو جائیں تو اٹھنے کو دل نہ کرے. دنیا بھول جائے، میری بچے بھول جائیں کہ ہمارے سرکار کا ذکر ہو رہا. اگر دوستو آج ہمارا یہ حال ہے تو ان کا اس وقت کیا حال ہوتا ہوگا جن کے سامنے سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں. ان کو کیا چیز یاد رہتی ہے؟ ذرا تصور کرو. حضور تشریف فرمائے، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، جمعے کا دن تھا. میں حضور کا اختیار عرض کرنے لگا اور اختصار کے ساتھ صرف 2 چیزیں عرض کروں گا. اگر اس کی تفصیل بیان کروں تو پھر ٹائم بہت زیادہ چاہیے. ایک عربی کھڑا ہوا، ہلاک تو یا رسول اللہ، حضور ہم تو ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے ہم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور بارش نہیں ہو رہی، ہمارے تو کھیت سوکھ گئے ہیں، ہمارے تو نالے ندی سوکھ گئے ہیں، ہمارے جانوروں کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ہمیں پانی نہیں مل رہا، خشک سالی کا دور ہے، ہم تو مر رہے ہیں. دعا کریں اللہ برانی رحمت کا نزول فرمائے. ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جو بات میں یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی اس سے مانگتے ہیں، تم بھی اس سے مانگو. ان کے لیے یہ بات لمحہ فکریہ ہے. وہ سوچیں اگر صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہوتا جو آج 1400 سال بعد تمہارا ہے تو وہ بات پر جب بھی مشکل بنتی دوڑے کے ہمارے مصطفیٰ میں نہ آتی. انہوں نے دین مصطفیٰ سے سیکھا تھا. تم نے تو آج مولویوں سے سیکھا اور پڑھا ہے، کتابوں سے پڑھا ہے، اور یہ وہ تھے جن کو خود سامنے بیٹھ کر حضور دین پڑھاتے تھے، جن کو اپنی آنکھوں سے توحید کی مے پلاتے تھے. حضور بارش کے لیے دعا کرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی آسمان پر بادل کا نام و نشان نہ تھا. بادل کا کوئی نام و نشان، دور دور تک کوئی بادل اور بارش کے آثار نہیں تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی منبر پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھائے. آقا علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ برانی رحمت کا نزول فرما. صحابہ کہتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہم نے حضور کی دعا کا یہ کمال دیکھا، ہم نے آقا کی دعا کی قبولیت کا وہ کمال دیکھا. ادھر سے بھی بادل آ گئے، ادھر سے بھی بادل آ گئے، ادھر سے بھی بادل آ گئے، چاروں طرف سے بادل آ گئے. اور ابھی آقا علیہ السلام منبر پر ہی کھڑے تھے، ابھی دعا فرما رہے تھے کہ موسلادھار بارش کا نزول ہو گیا، اور دعا کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی ٹپکنے لگی. جمعے کا ٹائم ختم ہو گیا، نماز جمعہ پڑھی گئی، سب چلے گئے. جمعے کو بھی بارش، ہفتے بھی بارش،
اتوار بھی بارش، پیروار بھی بارش، منگل بھی بارش، بدھ بھی بارش، جمعرات بھی بارش، اگلا جمعہ آ گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اگلے جمعے پھر وہی یا کوئی اور صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پچھلے جمعے میں یہی کہا تھا وہ مر چلے ہیں، آج بھی ہو یا کیا سرکار مر چلے ہیں؟ فرمایا کیا ہوا؟ پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے، اب بارش کی کثرت کی وجہ سے مر رہے تھے۔ اب تو کھیتوں میں پانی کھڑا ہو گیا، اب تو مکان ہمارے جو ہم ٹپک رہے ہیں۔ دعا کریں۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیا چاہتے ہیں؟ اب کیا چاہتے ہیں؟ حضور دعا کرتے ہیں کہ مدینے پر سے بارش ختم ہو جائے اور ارد گرد ہوتی رہے۔ حضور مدینہ المنورہ پر سے بارش بند ہو جائے اور ارد گرد ہوتی رہے۔ آقا علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور یوں سرکار نے انگلی کا اشارہ، قربان جائے حضور کی انگلی کی طاقت، آقا کی انگلی کی قوت پر، قدرت پر قربان جائے۔ سرکار نے یہ حدیث ہے، میں ذمہ داری سے رکھتا ہوں، سرکار نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، جدھر جدھر مصطفیٰ کی انگلی جاتی بادل پھٹتے جاتے، آقا ایسے کرتے جاتے بادل بھاگتے جاتے۔ اور پورا ہفتہ بارش بند کیوں نہ ہوئی؟ اس پر محدثین کہتے ہیں اللہ نے کہا بادل برستا ہے اس لیے کہ تو میری مرضی سے نہیں برس رہا، تو مصطفیٰ کی مرضی سے برس رہا ہے۔ اب بند بھی ہونا ہے تو انہی کی مرضی سے ہونا ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے انگلی مبارک کا اشارہ کیا، مدینہ پاک سے بادل چلے گئے اور ارد گرد بارش ہوتی رہی۔ حضور نے اسی طرح دعا کی کہ یا اللہ میرے مدینے سے بارش ختم کر دے، ارد گرد ہوتی رہی۔ اور صحابہ کہتے ہیں جو بھی آدمی کوئی دور دراز کسی دیہات سے سفر کر کے مدینے آتا، جب اس سے ہم پوچھتے تو وہ کہتا ہمارے علاقے میں تو بہت بارشیں ہو رہی ہیں، بہت بارشیں ہو رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام کیا شان ہے حضور کی۔ ایک واقعہ سن لیں مختصر سا۔ حضور علیہ السلام کی مسجد نبی شریف کے اندر ایک کھجور کا درخت تھا سوکھا ہوا۔ حضور جمعے کے دن اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے، ایسے اس کے اوپر اپنا دستے مبارکہ رکھا کرتے۔ اس سکے تنے دے مقدرہ دنیا قربان جائے۔ ایک صحابیہ نے سوچا حضور کھڑے ہو کے تھک جاتے ہیں۔ حدیث میں مختلف روایات ہیں، ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک خاتون آئی، اس نے عرض کیا اگر آپ کہیں تو میرا شوہر لکڑی کا کام کرتا ہے، میں ممبر بنوا دوں گا، آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں۔ ایک میں ہے کہ صحابی تھے جنہوں نے کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کی موج بنا دیں۔ ممبر شریف آ گیا، آج حضور ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے۔ جب حضور نے خطبہ دینا شروع کیا تو عجیب طریقے سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی، اور اس کے رونے میں بڑا درد تھا، بڑا کیف تھا۔ صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، مجمع بھرا ہوا تھا مسجد میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اگر کوئی کسی کی رونے کی آواز ہے تو یقیناً آپ صاحب دائیں بائیں دیکھیں گے کون ہو رہا ہے۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے مگر کسی کو کوئی رونے والا نظر نہ آئے، مگر جس کے لیے کوئی رو رہا تھا اس کو تو پتا تھا نا کون رو رہا ہے۔
حضور علیہ السلام منبر سے اٹھے، آپ نے آ کر اس کھجور کے تنے پر، اس کا نام تھا استنے حنانہ، استنے حنانہ، اس کے اوپر سرکار نے آ کے اپنا ہاتھ رکھا، بلکہ صرف ہاتھ ہی نہیں رکھا، حضور نے ساتھ اس کو اپنے سینے سے بھی لکھا، رحمت للعالمین۔ اگر کوئی کھجور کا خشک تنا بھی حضور کی محبت میں روئے تو میرے مصطفیٰ اس کو بھی سینے سے لکھا۔ اے امتی، اگر تم اپنے نبی کے عشق میں بیٹھ کے روئے، درود پڑھے، ان کی یاد میں آنسو بہائے، خدا کی قسم کبھی وہ شام وہ شب آ جائے گی جب وہ تجھے بھی سینے سے لگانے آ جائے گی۔ لیکن وفا تو کرنا اس طرح حنانہ جیسا تو من کا مطلب، حضور نے ہاتھ میں مبارک رکھا، سینے سے لگایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو پہلے چلا چلا کے رو رہا تھا، جب حضور نے سینے سے لگایا نا، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ اس طرح حنانہ سسکیاں لے لے کر چپ ہو گیا، اور اس طرح وہ سسکیاں لے کے چپ ہوا جیسے بچھڑے ہوئے بچے کو ماں کی گود ملے اور ماں اس کو محبت سے یوں سینے سے لگا کے دبائے تو وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اس طرح چپ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بتا کیا چاہتا ہے، کیوں روتا ہے؟ اب حضور اس سے باتیں کرنے لگے، صدقے جائیے ساڈا نبی لکڑیاں نال بھی گلاں کر لیندے، پتھراں نال بھی گلاں کر لیندے، کیونکہ کائنات کی ہر شے حضور کو جاندی بھی ہے، حضور کو پہچان بھی، اور کائنات کی ہر چیز کی بولی دا علم اللہ نے اپنے حضور کو عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کیوں روتا تھا؟ اس نے کہا حضور جمعہ 8 دن گزر جانے سن تواڈے انتظار وچ، جمعہ آوے گا سونے دا دست شفقت نصیب ہوئے گا، تے وہ بھی سعادت جاندی رہی ہے، تے رومانا تے کی کرا جدائی میں رونا۔ فرمایا ہن دس کی چاہنا ہے، سودا کر لے میرے نال۔ فرمایا جی تو چاہنا ہے تے تینوں میں اتنے دنیا تے ہرا بھرا کر دیا۔ ایک بھی کو حضور کا اختیار ہے۔ حضور فرماتے ہیں سکیاں تے کٹے آ، فرمایا جے تو آکھے تو میں تینوں اتنے ہرا کر دیا اور تیرے اوتے پھل آوے، تیرے اوتے بہار نہ ہو، تے جے تو یہ پسند کرے تے میں تینوں جنت دا درخت بنا دیں، تجھے جنت میں لگا دیں۔ وہ بھی چونکہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس ہونے والا تھا، اتنا شعور اللہ نے اس کو بھی دے دیا تھا کہ دنیا کی زندگی میں کی کرنا ہے، دنیا تے فانی ہے، یہ تے فنا ہو جانی آخر ایک دن، تے کی کرنا ہے دنیا تے ہو زندہ ہو کے۔ وہ کہنے لگا سونیا مینوں جنت دا درخت بتا، یعنی کہ ساڈے نبی پاک کو اللہ نے انہیں اختیار بھی عطا فرمائے نے کہ حضور ٹرتے پھرتے مدینے دیاں گلیاں وچ نے، اختیارات جنت دے وچ نے، جنت وچ جو چاہن لا دین، جو چاہن لے آؤ، یہ اختیار بھی حضور اللہ نے عطا جنت چلا دیں۔ بات ختم ہو گئی، سرکار نے فرمایا صحابہ جی، فرمایا میرے ممبر دے جتھے میں بیٹھ رہا ہوں تے جتھے میرے قدم ہوندے نے، سرکار نے فرمایا اتنے گڑا کھودو، جی میں قبر نہیں کھودی تھی، فرمایا تے گڑا کھودو، گڑا کھودیا گیا، اس طرح نانا تے قد دے برابر، تے گڑا کتھے کھودیا؟ اوتھے کھودیا جتھے سرکار دے قدم مبارک ہوندے سن، سبحان اللہ۔ تے گڑا کھود کے تے سرکار نے فرمایا تھے انہوں دفن کر دے، تے مٹی پا دیتی گئی، تے اوتے پھر سرکار دے قدم ہوندے سن، تے ایتھے محدثین علماء ایک اشارہ بیان کردے نے، کہندے نے حضور علیہ السلام نے اپنے قدماں دے تھلے انہوں دفن کر کے دنیا والیوں امتیوں تانوں ایک اشارہ دیتا ہے
کہ جنت کتے دور نہیں دی. جنت مصطفیٰ دے قدمہ دے نال جڑے رہن دا نام. اگر حضور دے قدمہ نال محرم ہو گئے تو دنیا دی کوئی طاقت تانوں جنت تو روک سکتی نہیں. اور اگر حضور دے قدمہ تو دور ہو گئے تو پھر تانوں دنیا دی کوئی جنت طاقت جنت کھڑ سکتی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو آقا دی محبت سے جینا اور مرنا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.